والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة بجاه محمد وآله الطاهرة، لا سيما على ولي الله امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللهم صل علی محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین اور ناظرات، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں بالعموم اور علماء، فقہاء، مراجع عظام اور بزرگان کی خدمت میں بالخصوص اور بالاخص امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی بارگاہ میں شہادت عظمائے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دختر نیک اختر ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں. اور آج جناب صدیقہ صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور خواتین کے لیے آپ کا ایک نمونہ عمل، اور آپ صرف خواتین ہی کے لیے نمونہ عمل نہیں ہیں بلکہ جو بھی کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو کربلا سے وابستہ رکھتا ہے، جو کربلا کو اپنا الگو، اپنا اسوہ اور اپنا نمونہ قرار دیتا ہے، جو شخص بھی ظالم کا دشمن ہے اور مظلوم کا مددگار اور مظلوم کا حامی اور ناصر ہے، ان کے لیے جناب صدیقہ صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ایک رول ماڈل ہے. میں نے صدیقہ صغریٰ اپنی جانب سے نہیں کہا بلکہ آغا شیخ مامقانی اپنی کتاب تنقیح المقال میں ارشاد فرماتے ہیں. بس میں یہی سے شروع کر دیا ہے میں نے، اور میری کوشش ہوگی کہ آج عام روٹین سے ہٹ کر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے. کہ مقدمتاً عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ کیا اہل بیت سے کہہ دیجئے؟ نہیں، قطعاً اہل بیت مراد نہیں ہیں، ان امتیوں سے کہہ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ آپ من و ان ویسے ہی پہنچا رہے ہیں جیسے بارگاہ الہی سے آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اور امت تک یہ پیغام پہنچا دیجئے. کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو
رسالت الہیہ کو پہنچانے کے لیے، احکامات دین کو پہنچانے کے لیے جتنی زحمات برداشت کی ہیں، جتنی صعوبتیں جھیلی ہیں، ان سب کے لیے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس چیز کے کہ میری قربہ سے مودت اور محبت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے پروردگار عالم کی ذات، اور ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کہ جو اللہ کے پیغام کو لے رہے ہیں۔ اب رسول اکرم کو ارشاد پروردگار ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی امتیوں کو، عوام الناس کو بتا دیجئے کہ مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے، صرف اور صرف یہ کہ میرے قربہ سے محبت اور مودت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم کے درمیان اور عام امتیوں کے درمیان کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے قل کے حکم سے باہر رکھا ہے، اور کہا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مودت کی منزل پر فائز ہیں، مودت فی القربہ کا مصداق ہیں، اور انہی قربہ سے مودت کا اظہار کرنا یہی اجر رسالت ہے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صعوبتوں کو برداشت کرنے اور دین پہنچانے کا ایک صلہ ہے، اور مودت اور محبت اور اجر رسالت ہے۔ اور جب یہ آیہ مبارک نازل ہوئی تو لما نزلت هذه الآیہ الکریمہ، جب یہ آیہ نازل ہوئی تو قالوا، تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یہ جملہ کس نے کہا؟ اصحاب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں فرمائیے کہ وہ کون سے ایسے آپ کے قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت میں لفظ واجب نہیں آیا، وجوب نہیں آیا، لیکن یہ وجوب اصحاب نے کہاں سے سمجھا؟ اصحاب کو کیسے پتہ چلا کہ اس آیت میں مودت فی القربہ، قربہ کے ساتھ محبت اور مودت کرنا یہ واجب ہے؟ یہ اصحاب نے کہاں سے سمجھا؟ جبکہ اصحاب کا جملہ یہ بتاتا ہے یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ مستحب نہیں ہے، یہ صرف مباح نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں، مستحب نہیں ہے کر لیں گے تو ثواب ملے گا، اور محبت اور مودت نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا، نہیں، واجب ہے۔ وجوب کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کا اتیان، اس کام کا بجا لانا بہر صورت واجب ہے۔ اگر اس شخص اس چیز کو آپ کام کو نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ٹھہریں گے۔ اور پھر قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ، حضرت علی ہیں اور فاطمہ ہیں، و ابناہما، اور ان کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف امام حسن اور امام حسین شامل ہیں، لیکن بعض نے کہا ہے کہ ابناہما میں ابنا، چونکہ اس وقت آپ کی دو بیٹیاں جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم بھی تھیں، کہا ابناہما کا مطلب صرف یہ نہیں پتہ چلتا کہ صرف امام حسن اور امام حسین شامل ہیں، بلکہ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض علماء نے جو کہا ہے کہ چونکہ یہ ذکور میں آتے ہیں، اور ذکور جو ہے عربی قواعد کے اعتبار سے وہ اناث پر جب ضمیر آتی ہے تو وہ غلبہ رکھتی ہے، لہذا اسی آیت کی مصداق سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مودت اور عقیدت اس کو بھی بعض علماء نے ضروری قرار دیا ہے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے متعلق جو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں انت عالمتن، آپ ایسی عالمہ ہیں، غیر معلمہ، کہ جن کو کسی نے نہیں پڑھایا، اب غیر معلمہ ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں آغا مامکانی فرماتے ہیں کلام الامام، کہ امام زین العابدین امام ہیں، جیسے ہمارا امام المتقین کی امامت کے بارے اعتقاد ہے، امام حسن کے ہے، امام حسین کے ہے، ایسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے امام ہے، ان کا ہر حرف، ہر سینٹنس حجت ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ انت بحمد اللہ، اللہ کی حمد اور توفیق کے ساتھ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا قول یدلو، یہ دلالت کرتا ہے
کہ بما لا غبار علیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ امام نے اپنی پھوپھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں کوئی غلو سے کام نہیں لیا، بلکہ وہ فرماتے ہیں علی المنزلۃ العلمیۃ الرفیعہ التي ارتقت الیہا عقیلۃ الہاشمیین علیہ السلام، کہ یہ جو مقام علمیت ہے اور مقام رفعت ہے، اس میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو مقام اتنا بلند ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قد حازت من الصفات الحمیدہ، کہ بی بی کی خصوصیات میں کچھ ایسی خاص صفات ہیں کہ ما لم یحظها بعد امہا احد، اور کچھ ایسی مخصوص صفات ہیں کہ جو آپ کی والدہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں وہ صفات تھیں، اور ان کے بعد وہ صفات جناب زینب کبریٰ میں آئی ہیں، حتی یہاں تک وہ فرماتے ہیں ان یقال، یہ کہنے کا ہم حق رکھتے ہیں کہ ہی الصدیقۃ الصغریٰ، کہ وہ صفات جو ان میں ہیں ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ صدیقہ صغریٰ ہیں، صدیقہ کبریٰ۔ یقیناً آپ ان منصوص من اللہ معصومین میں سے نہیں ہیں، لیکن آپ صدیقۃ الصغریٰ کی منزل پر شیخ مامکانی فرماتے ہیں ضرور ہیں، اور پھر فرماتے ہیں وہ کون سی صفات ہیں، ہیا فی الحجاب والعفاف فریدہ، کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے حجاب میں اور اپنی عفت میں، عفاف کا مطلب کیا ہے، عفاف یعنی عفت اور پاک دامنی میں فرد فرید ہیں، وحید ہیں، اور لم یرا شخصہا احد من الرجال فی زمان ابیہا و اخویہا الی یوم الطف۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ حجاب میں، آپ عفاف میں اتنی محجبہ تھیں کہ کسی ایک شخص نے بھی آپ کے والد کے زمانے میں، آپ کے بھائیوں کے زمانے میں، یہاں تک کہ روز عاشور تک کسی شخص نے آپ کے قد کا ملاحظہ بھی نہیں کیا۔ جیسا کہ ایک صحابی ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں چونکہ جس سیرت کی جانب بڑھ رہا ہوں، ممکن ہے اس سیرت کے دوران آپ کی اگر آنکھیں برس پڑیں، کچھ جملات ایسے نکل آئیں، چونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہم بعض اوقات بہت سارے مورخین یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی جناب زینب کبریٰ کا تذکرہ آتا ہے تو آپ صرف کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، چاہے فضائل ہوں، چاہے مصائب ہوں، ان کے خطبات کا تذکرہ ہو، اور پھر اس پر بہت سارے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ دوبارہ شام کیوں پلٹی ہیں، آپ جب مدینہ میں گئی تھیں تو کیا نانا کا روضہ آپ کو پسند نہیں آیا تھا، آپ واپس کیوں آ رہی تھیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اگر صرف کربلا کے عنوان سے آپ سمجھ لیجئے تو میں کہتا ہوں یہی آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے کہ کربلا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کربلا صرف زبان سے ادا کرنے کا ایک جملہ لفظ کاف را با لام الف اور حمزہ، یہ لفظ کربلا صرف بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا کے اندر پورا اسلام چھپا ہوا ہے، کربلا کے اندر پورا دین موجود ہے، کربلا کے اندر پورا اسوہ رسول موجود ہے۔ ہم اسے اگر سمجھنا چاہیں تو کربلا اور کربلا کے بعد کی جو زندگی ہے اور کربلا کے بعد کے جو حالات اور واقعات ہیں، چونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ نے اپنے نانا رسول اللہ کے ساتھ عرصہ گزارا ہے، اس کے بعد یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجیے 11 ہجری تک اپنے نانا کے ساتھ ان کا زمانہ دیکھا، اور اسی 11 ہجری کے کچھ عرصے کے بعد اپنی والدہ تک سے ساتھ رہیں، پھر سن 40 ہجری تک اپنے بابا کا زمانہ دیکھا، یعنی پورے نشیب و فراز کو دیکھا، بنو عباس کو دیکھا اور ان کے اس بنی امیہ کے زمانے کو دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھا۔ آپ نے عید غدیر اور جو من کن تو مولا کا اعلان ہوا، آپ نے وہ تمام کے تمام مناظر جو ہیں ان کی آپ شاہد اور آپ گواہ ہیں، اور پھر 50 ہجری تک اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا، اور میں وہ واقعات دہرانا نہیں چاہتا۔ 61 ہجری تک اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں، اور پھر ان کے بعد 63 ہجری تک جب تک آپ کا زمانہ شہادت ہے آپ اپنے بھتیجے اور بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ تو اتنا عرصہ یہاں اگر کوئی آدمی یعنی کہ برجستہ آپ 4-5 معصومین کے ساتھ آپ رہی ہیں، اور یہاں اگر ایک آدمی بڑے کسی آدمی کے ساتھ کچھ عرصہ زندگی گزار لے تو وہ جب اپنی سی وی کریٹ کرتا ہے، سی وی بناتا ہے، تو اپنی سی وی میں لکھتا ہے
وہ لکھتا ہے اتنا عرصہ میرا ایکسپیرینس ہے، اتنا عرصہ میں نے فلاں فرم کے ساتھ کام کیا، اتنا عرصہ میرا فلاں کمپنی اور ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، جس سے کیا ہوتا ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ جس جگہ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جاتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام کوئی کم ہے اگر صرف جناب زینب کبریٰ ہی شفاعت کر دیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اور نعمت ہے، کیونکہ کون زینب کبریٰ کہ جن کی پوری زندگی کی اس سی وی میں اگر آپ اندازہ لگائیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا عرصہ ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت سید الانبیاء کا عرصہ، خاتون جنت سید الاوصیاء امیر المؤمنین سید الاولیاء کا زندگی کا ایکسپیرینس آپ کے پاس موجود ہے، اور سبطین یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کی زندگیوں کا، اور سید الساجدین اور زین العابدین کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو ان ہستیوں کے ساتھ رہی ہو، اگر اس بی بی کی نگاہ کرم کسی پر پڑ جائے، میں کہتا ہوں اس کی زندگی کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پھر ایک اور بات آئی، جلدی عرض کرتا چلوں، لوگ یہی سے کہتے ہیں کہ بی بی کیوں شام گئیں، بی بی کا روزہ شام کیوں؟ بی بی کا روزہ شام ہے، جمادی الاول میں آپ کی ولادت بسعادت ہے، اور 15 رجب المرجب کو یا سفر میں کسی ایک ڈیٹ کو آپ کی شہادت کا تذکرہ وہاں بھی ملتا ہے۔ تو آپ شام کیوں گئیں؟ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ امیر المومنین کی شہادت آپ کے سامنے ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے والد کی قبر پر جائے، اپنے بھائی کی قبر پر جائے، اپنے نانا کی قبر پر جائے۔ جب تک آپ مدینہ منورہ میں تھیں آپ نانا کی قبر پر مسلسل جاتی تھیں، اپنی والدہ کی قبر پر مسلسل جاتی تھیں، جنت البقیع حضرت حمزہ کی قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ لیکن واقع کربلا 61 جو امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری میں، امام حسن مجتبیٰ کی ہے 50 ہجری میں، اور کربلا کا واقعہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو انسان کی ضمیر کو ہلا دینے والا ہے اور دلوں کو دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے، اور اسی نے پوری کائنات میں اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں جتنے فرق بنتے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے فرقے موجود ہیں، لیکن بڑے 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک ہے کون سا حسینیت اور ایک ہے یزیدیت۔ یعنی 2 اسکول آف تھاٹ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں، شاید آپ پھر کہیں کہ غیر مسلم تو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ امام حسین جو ہے وہ مکتب ہے، مظلوم کا مکتب ہے، اور یزیدیت کیا ہے؟ وہ ہے ظالم کا مکتب ہے۔ تو اس وقت دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، اور وہی یقیناً حسینیت ہے، اگرچہ وہ امام حسین علیہ السلام کہ جد کا کلمہ نہ پڑھتے ہوں، لیکن وہ جو امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے ایک مطلب کو اخذ کر رہے ہیں، وہ مطلب یہ اخذ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں مظلوم کی حمایت موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں درس حسینیت موجود ہے، اور جہاں جہاں ظلم اور بربریت موجود ہے وہاں یزیدی جراثیم موجود ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس پورے سفر کے بعد جب وہ واپس پلٹی 1 سال کے بعد، اور جو یہ واقعات مصائب میں آ جائیں گے اور ان کا بھی وقت نہیں ہے، جب وہ یہاں سے مدینہ پلٹی، جب مدینہ پلٹ کر وہاں گئی، اور وہاں بھی ایک چھوٹا سا انقلاب برپا ہوا، اور وہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور مودت کا اظہار ہوا۔ اسی لیے تو یزید کو 62 ہجری میں پھر مکہ معظمہ پر حملہ کرنا پڑا اسے، اور مدینہ الرسول پر اسے حملہ کرنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب وہاں مسلمانوں کی اس صورتحال کو دبانے کی کوشش کی ہے اپنے جبر کے ساتھ اور اپنے زبردستی دھونس دھاندلی کے ساتھ، اور وہ کیا ہوا کہ جو اتنا بڑا مکرم اور معظم مقام تھا بیت اللہ کو جب پامال کیا گیا، غلاف کعبہ کو آگ لگی، مدینہ الرسول تاراج ہوا، مسجد النبوی کی بے حرمتی کی گئی، اصحاب کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ پہلے تو کربلا میں ظلم ہوا ہی تھا، لیکن اس سے بڑا یعنی ظلم بالائے ستم یہ ہے کہ جو اپنی مظلومیت پر آواز بلند کرنے جا رہا تھا،
اس کو اور زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا. لہٰذا لوگوں نے جب اہل بیت سے اپنی مودت اور محبت کا اظہار کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. تو اس کے بعد امام زین خود آپ روایات میں دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے کتنے ثواب ہیں، شہداء کربلا کے کتنے ثواب ہیں زیارت کے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے کتنے ثواب ہیں، جبکہ ان کے ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں. لہٰذا جناب زینب کبریٰ کا اس سرزمین کے ساتھ ایک جو محبت تھی وہ ایک والہانہ محبت تھی، ایک اسلامی شعار کی محبت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والد نامدار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ اقدس نجف اشرف میں ہے. اگر وہ وہاں سے آ رہی تھیں، شام کے راستے سے آ رہی تھیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے بابا کے روضے پر جائیں، اپنے بھائی کربلا اس کے روضے میں جائیں. اور تیسری بات، جس جگہ آپ نے کچھ عرصہ وقت گزارا ہوتا ہے وہ جگہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور تقریباً جب امیر المومنین علیہ السلام کا دور حکومت تھا تو کوفہ، وہاں بی بی رہ کر گئی ہیں، وہاں بی بی نے 2.5 سال کا عرصہ گزارا ہے اپنے بابا، اپنے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر وہاں بی بی نے خواتین کو درس دیا ہے، وہاں خواتین کی تعلیم کا بندوبست کیا، وہاں تربیت کا بندوبست کیا. اب مجھے بتائیے، ہمارے جتنے محترم اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہوں چاہے کالجز میں ہوں، ظاہر ہے وہ ان کے سکول چینج ہوتے ہیں، بعض اوقات یونیورسٹیز میں چینج ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں یا جو اساتذہ فارغ ہو جاتے ہیں، دوبارہ جب اس شہر میں پلٹتے ہیں تو ان کو اسی اسکول سے، اسی کالج سے، اگرچہ وہ بلڈنگ ان کی نہیں ہے، وہ عمارت ان کی نہیں ہے، لیکن وہاں انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہاں اساتذہ نے علم باہم پہنچایا ہے اور شاگردوں نے علم حاصل کیا ہے. لہذا ان کی ایک رغبت ہوتی ہے، ایک انس ہے، ایک محبت ہے. اس اعتبار سے اس سرزمین سے، سرزمین عراق سے، چونکہ ان کے بابا کا وہاں مدفن ہے، ان کے بھائیوں کا مدفن ہے، شہداء کربلا کا مدفن ہے، اور بڑی بات ہے بی بی کے اپنے 2 بچے شہزادے اون محمد کی وہاں قبور ہیں، اور ہر جگہ جن کو وہ نظر انداز کرتی رہی ہیں بعد شہادت بھی، اور حضرت ابو الفضل عباس جن کے ساتھ ان کو ایک والہانہ محبت تھی، وہ وہاں ہیں، حضرت علی اکبر. گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جتنی اولاد، جتنے بچے تربیت کر کے کربلا کے حوالے، کربلا کے اس مقام کے لیے امام حسین علیہ السلام کو دیے تھے، سب کے سب کا مقام وہاں ہے. لہٰذا آپ حق بجانب ہیں کہ آپ وہاں جائیں. کون ہوتا ہے کوئی یہ اعتراض کرنے والا کہ وہ کیوں گئی ہیں؟ ہاں، البتہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شام کے راستے سے کیوں گئی ہیں، تو وہ بھی آسان ہے. اس لیے اس کا سمجھنا آسان ہے کہ اس کو اس دلیل کے اعتبار سے کہ وہاں بی بی کی ایک امانت موجود تھی. اس امانت کو امام حسین علیہ السلام نے آخری اوقات میں جو امانتیں حوالے کی تھی، ان میں ایک امانت اپنی سینے کا تعویذ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بھی تھی. اور چونکہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت زندان شام میں ہوئی ہے اور آپ کا مدفن بھی وہی ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام جب اس سرزمین مقدس سے گزریں، اور جبکہ بی بی جب وہاں سے رہائی کے بعد نکل رہی تھیں تو وہاں بی بی نے وہاں شام کی خواتین کو وصیت بھی کی تھی، ان کو یہ تلقین جملے کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں اپنی ایک نشانی یہاں چھوڑ کے آ رہی ہوں، اس کی قبر پر آتی رہنا، یہاں سے فیوز و برکات اپنے اس کے دامن کو سمیٹتے رہنا. یہ میری بچی بڑی کرامت والی ہے، اور یہ بڑی ہی فضیلت اور مقام اور مرتبت والی بچی ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ بیٹی دختر نیک اختر ہے. لہٰذا میرے خیال سے یہ اتنا کافی ہے. اس پر میں آگے بڑھوں اور آپ کو صدیقہ صغریٰ ضرور کہا ہے، اور پھر آگے عرض کروں آپ کی خدمت میں اب یہ مقام. اور بی بی نے عدل کی طرف جو توجہ دی، اور میرے عنوان میں یہ بھی شامل ہے کہ آج کل جو مکتب تشیع کی خواتین ہیں ان کے لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیسے رول ماڈل ہیں، اور اس دور حاضر میں خواتین کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کن کن کاموں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان میں سے ایک کام جو ہے وہ یہ ہے، یعنی کنیزان زینب، اپنے آپ کو خود زینب سلام اللہ علیہا کا کنیز کہلوانا، یہ خود ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اپنے آپ کو
ہم کہیں کہ ہم دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے ادعا کرنا، ایک ہے آپ کے دعوے کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے، وہ دوسری بات ہے۔ آیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے، وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کربلا والوں سے منسوب کرتے ہیں۔ ہم اپنے مرد کربلا والے مردوں کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، اور خواتین کربلا کی خواتین کو، اس لیے کہ وہاں خواتین کا ایک اپنا رول رہا ہے، اور یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا رول بتاتا ہے کہ اتنے مشکل مرحلے میں بھی تعلیم اور تربیت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یعنی یہ آپ کی تعلیم اور تربیت ہی تھی کہ جو آپ کو اس مقام پر لے آئی ہے، کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس انداز سے، یعنی کہ اس پورے واقعہ کربلا میں، یعنی جب تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ ساری کی ساری ذمہ داری تھی، لیکن آپ کی شہادت کے بعد وہ ساری کی ساری ذمہ داری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کندھوں پر آئی ہے۔ پہلا کام تعلیم اور تربیت کنیزان زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، دوسرا کام اپنا اخلاق ایسا بلڈ کرنا، اپنا ایسا اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف کا مالک ہونا کہ جو اوصاف جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں موجود تھے۔ ابھی وہ اوصاف بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور تیسری بات، اپنے زمانے کے امام کی نصرت، اپنے زمانے کے امام کی نصرت، چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ بالواسطہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ، اور بلا واسطہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، اور بالواسطہ ہوتا ہے انڈائریکٹ، یعنی دونوں اعتبار سے اپنے امام کی مدد کرنا۔ یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بنفس نفیس، بغیر واسطے کی خود بھی مدد کی ہے، یعنی پورے اس سفر کربلا میں آپ ساتھ ساتھ رہی ہیں، اور بالواسطہ بھی کی ہے، یعنی آپ کے پاس جو اپنے آلات اور ابزار اور جو اپنی چیزیں تھیں ان کے ذریعے بھی اپنے زمانے کے امام کی مدد کی ہے۔ ان میں سے ایک چیز، آپ نے اپنا مال بھی اپنے زمانے کے امام پر قربان کیا، اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی اپنے زمانے کے امام پر قربان کیا، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اپنے زمانے کے امام کی نصرت۔ اور تیسری چیز، اپنی نسل کی تربیت کرنا، یہ انتہائی اہم ہے کردار کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیا، اور اس کی ایک جھلک یہ ملتی ہے کہ بی بی نے خود اپنے بچوں کی تربیت کر کے بتا دیا، حضرت اون اور حضرت محمد۔ اب یہاں صرف جناب زینب کبریٰ کا اگر نام اس کے ساتھ اگر میں شامل کر لوں جناب حضرت عبداللہ کا، یعنی دونوں، یعنی ایک جو کپل ہے، ماں باپ میاں بیوی، دونوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے کہ جناب زینب کبریٰ آئی ہیں اور ان کے شوہر نامدار اپنے دونوں بچوں کو مکہ کی زمین پر آ کر حوالے کرتے ہیں اپنی زوجہ کے، اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین جو کہ میرے بھی امام ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئی تو یہ دو بچے ہیں، ایک اپنی طرف سے قربان کرنا اور ایک میری طرف سے قربان کرنا، لیکن امام کی ذات اور امام کی شخصیت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ لیکن وہ ارادہ الہی یہ تھا کہ دونوں بچے بھی قربان ہو گئے، لیکن جس مقصد کے لیے زینب کبریٰ نے بچوں کی قربانی دی تھی وہ بھی چونکہ مشیت الہی یہی تھی، ارادہ الہی یہی تھا۔ اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو مشیت الہی کو سمجھتی ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کی۔ اور پھر جب روز عاشور کو جب سارے جا رہے تھے، پہلے اصحاب گئے اور اس کے بعد پھر جب آل کی باری آئی اور اہل بیت کی باری آئی تو جناب زینب کبریٰ نے اون و محمد دونوں بچوں کو کیا نصیحت کی؟ اب دیکھیے یہ تربیت ہے، یہ ماں کی تربیت ہے۔ کہا اے میرے بچوں، اپنے ماموں کے پاس جائیے اور آپ ان سے اجازت طلب کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام آپ کے زمانے کے امام کی مرضی کے خلاف ہوگا تو وہ نہ اللہ کے ہاں قبول ہے اور نہ ہی اس کا اجر اور ثواب مترتب ہوگا۔ یہ جناب زینب کبریٰ نے درس دیا کہ آپ کا، چاہے میں زینب کبریٰ ہی کیوں نہیں، میں عالمہ غیر معلمہ ہی کیوں نہیں،
میرے پاس سند ہے کہ ایک معصوم نے کہا ہے کہ آپ علم لدنی کی مالک ہیں، اگر میرے بچے بغیر امام کی رضا کے اگر کوئی کام کریں تو اس کا وہ بارگاہ الہی میں شاید قبول نہ ہو، تو اس لیے بلکہ حتماً قبول نہیں ہوگا، چونکہ جو اذن امام کے بغیر، جو منشائے امام کے بغیر ہو. لہذا آپ گئیں اور اپنے بچوں کو تربیت دی کہ پہلے جاؤ اپنے زمانے کے امام کے پاس اور منتظر رہو جب تک زمانے کا امام اجازت نہ دے. اور یہ درس ہے ہمارے لیے. ہمارے زمانے کے امام کون ہیں؟ صاحب العصر والزمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. ناظرین اور سامعین، اس وقت تقاضا یہ ہے کہ مکتب تشیع کا ایک فرد، اس کے ارادے کی مہار اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے ارادے کی مہار اس کے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یعنی وہ کون ہے جو کہے کہ میرا من یہ کہتا ہے، میری مرضی یہ کہتی ہے، میرا دین یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں؟ نہیں. ایک ملت تشیع کے نوجوان کو یہ زیب نہیں دیتا. ملت تشیع کے فرد کو یہ کہنا اچھا لگتا ہے کہ میں وہ بولوں گا جس پر میرا زمانے کا امام راضی ہو، میں وہ کام کروں گا جس پر میرا زمانے کا امام راضی ہو، میں جس کام پر، جس میرے ایک بول پر میرا زمانے کا امام راضی نہیں ہوگا، مجھے وہ نہ سوچنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، نہ وہ کرنا چاہیے. ہاں، کوئی ایسا بول، مسلمان تو دور کی بات ہے، کسی انسان کو بھی اگر کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہاں بات کربلا میں اسلام کی نہیں ہے، انسان کی بات ہے. آپ دیکھ لیجئے، یہاں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے دائیں بائیں کس مذہب کا ہے، کس فرقے کا ہے. نہیں، آپ کے لیے مہم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے دائیں بھی ایک انسان رہتا ہے، میرے بائیں بھی ایک انسان رہتا ہے. یہ ایک انسانیت کا رشتہ ہے. پہلے انسانیت کی بقا ہے تو اس کے بعد پھر اپنے سوچ اور اسکول آف تھاٹ اور اس کی بات آتی ہے. لہٰذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، اچھی تربیت سکھائیں. اور پھر ساتھ یہ کہا، جب اجازت ملی، بچوں کی اجازت ملی جانے کے لیے، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ایسے نہ جائیے. پہلے ان تبرکات کے ایک صندوق کو نکالا اور اس میں سے 2 چھوٹے چھوٹے امامے نکالے. یعنی امامے تو چھوٹے نہیں تھے، یعنی بچوں کے لیے امامے نکالے. 2 امامے کس کے تھے؟ امامہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پگڑی، یہ دستار، جو کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور علماء کے سروں پر یہ جو پگڑی ہے، یہ جو امامہ ہے، یہ اس کا ایک بڑا شرف ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جب یہ آپ کے سر پر نہیں ہوتا، آپ وہ کام کرنے کی جرات کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ ایک امامہ آپ کے سر پر آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری دے رہا ہے، یہ آپ کو ایک احساس دے رہا ہے، یہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلط حرکت ہو سکتا ہے کتنے برائی کے دروازے کھول دے. لہذا وہ کیوں دیے؟ صندوق کھول کے نکالا. ایک امامہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا، اور ایک امامہ حضرت جعفر طیار کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں اپنے پروں کے ساتھ محو پرواز ہیں. اور دونوں بچوں کے سروں پر ایک ایک امامہ پہنایا، اور ایک بچے کو کہا دیکھو آپ کے سر پر آپ کے نانا علی ابن ابی طالب کا امامہ ہے، اور دوسرے کو کہا یہ امامہ آپ کے دادا حضرت جعفر طیار کا امامہ ہے. اور کیوں امامہ رکھایا؟ اور ساتھ یہ بتایا یہ دیکھو یہ تمہارا تشخص ہے، یہ تمہاری پہچان ہے. جب آپ میدان میں جائیں گے تو لوگ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ امیر المومنین کے امامے کا وارث ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے سر پر علی ابن ابی طالب کا امامہ ہے، یعنی اس خاندان کا فرد ہے.
اور ادھر سے جب حضرت جعفر طیار کا امامہ سر پر ہوگا تو وہ کہیں گے کہ یہ جعفر طیار کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اماموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس خاندان کے فرزند ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے اس خاندان کی شہامت کیا ہے، اس خاندان کا علم کیا ہے، اس خاندان کا تقوی کیا ہے، اس خاندان کے اخلاق کیا ہیں، اس خاندان کے آداب اور اطوار کیا ہیں. اس لیے کہ یہ بات تو دشمن بھی جانتا تھا کہ اہل بیت اطہار نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو گالی دیتے ہیں اور نہ ہی ادب کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک مرقع ادب ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجسمہ اخلاق ہیں. یہ تو دشمن بھی جانتا تھا. اور بی بی نے دونوں کو ذبح تن کیا اور جاتے وقت یہ کہا، اے میرے بچوں خیال رکھنا. کس بات کا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے مجھے اپنی والدہ جناب فاطمہ الزہرا سے شرمندہ نہ ہونے پڑے. یہ کس بات کی تلقین کی جا رہی تھی؟ کہا کہ دیکھنا، ہمارے خاندان کی ایک بزرگ خاتون ہیں جن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، جو سید الانبیاء کی بیٹی ہیں اور جو خاتون جنت ہیں، اور وہ کائنات کی وہ واحد اول اور آخر خاتون ہے کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک اور تا صبح قیامت ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے کسی عمل سے ہماری دادی کے کردار پر کوئی حرف آئے، ہماری والدہ کے کردار پر کوئی حرف آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مکتب، ہر خاندان کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ خاندان ہے کہ جو اپنے بچوں کو بھی تعلیم سکھاتی ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ جو یہ وہ گھرانہ ہے اپنے بچوں کو ادب سکھاتا ہے اور اپنے بچوں کو. اور پھر یہ کہا کہ دیکھ لینا، اگر کہیں دفاع کرتے کرتے اگر آپ کو چوٹ آ جائے یا پیاس لگے تو اپنے ماموں سے یہ میری عقیدت کے جملے ہیں، یقیناً کہا ہوگا بی بی نے کہ اپنے ماموں کو زحمت نہ دینا. کہا اس لیے کہ آپ کے ماموں صبح سے لاشے پہ لاشا اٹھا رہے ہیں اور وہ بہت تھکے ہوئے ہیں. اور یہاں سے میں کیا آگے آپ کو جملات عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ مصائب کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. اور اپنی نسل کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے یہ جناب زینب کبریٰ نے درس دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی تربیت کرنی ہے تاکہ تشیع کا وقار بلند ہو. کہ مکتب تشیع ایک کردار کا نام ہے، مکتب تشیع اخلاقیات کی بلندی کا نام ہے، مکتب تشیع ایک اعلیٰ افکار کا نام ہے، اور مکتب تشیع جو ہے یہ تعلیم اور تربیت کے ساتھ اس پر زیادہ زور دینے والا مکتب ہے. کیوں نہ مکتب ہو؟ اس لیے مکتب تشیع کے پاس جو آپ یوں کہیں کہ صرف ایسے عالم ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں اور حکمت اور بصیرت کا درس دیا ہے. حکمت اور بصیرت بڑی چیز ہے اور اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی وقت کم ہے اور دور حاضر میں یہ ضروری ہے. اور یہاں میں ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور کہ آپ کا احترام جناب زینب کبریٰ کی عظمت کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی روایت کے الفاظ ہیں کہ جب بھی جناب زینب کبریٰ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتی تھی، روایات میں ہے کہ بعض اوقات امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور جب بہن آتی ہیں تو قرآن مجید کو رکھ دیتے ہیں اور بہن کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ بے عین ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. کن کے ساتھ؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اب یہاں ایک اور جملہ خاص طور سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اب یہ عرض کرتا ہوں وہ اوصاف کیا ہے، بی بی کی عبادت کا کمال کیا ہے، بی بی کے اندر کون کون سے اوصاف ہیں. لیکن ایک اور ہے، اور وہ یہ جملہ کہ بی بی کی جو عہد طفولیت تھا، یعنی بچپنے کا زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا، اس کے بعد شباب آیا، والدہ تو درجہ شہادت پر فائز ہو چکی تھی، اب امیر المومنین ہی تھے جو باپ کا کردار بھی ادا کر رہے تھے، اور ماں کا وہ کردار کہ جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے جناب فاطمہ کا ہونا چاہیے، اب وہ جناب فاطمہ کی شکل انہیں اپنے باپ میں نظر آتی ہے، چونکہ وہی ان کا
کیا ہیں؟ ہم پلہ ہیں، وہی کفو ہے ان کا۔ باقی امیر المومنین نے بعد میں جو شادیاں کی ہیں، حضرت ام البنین ہوں، امامہ ہوں، جو بھی ہیں بی بی ہوں، لیکن وہ خادمہ کی حیثیت سے رہتی تھیں، اور وہ اہل بیت اطہار کے ان افراد کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتے تھیں جیسے ایک خادم ہے۔ اگرچہ یہ انہیں ماں کہتے تھے، لیکن اس ماں میں، اور حتیٰ کہ جناب جب ام البنین اس گھر میں تشریف لائیں، اور جب کہا یہ جملہ، میں قربان جاؤں بی بی ام البنین کے اس جملے پر، جب آئیں اور جب امیر المومنین فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے بی بی ام البنین کو، تو بچوں کے، یعنی بالفاظ دیگر جیسے ہی لفظ فاطمہ کی آواز بچوں کے کانوں میں پڑتی تھی، حسنین شریفین کے اور زینب کلثوم کے کانوں میں، ایک مرتبہ ادھر ادھر چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے، یعنی گویا اپنی والدہ کو تلاش کر رہے ہوتے تھے اس لفظ کے پیچھے کہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ یہ جملے جناب ام البنین سے برداشت نہ ہو سکے، اور برداشت نہ ہو سکے جملے یہ، اور کہا یا امیر المومنین، میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد میری درخواست ہے کہ آپ مجھے لفظ فاطمہ سے کبھی نہ پکارا کیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بھی آپ لفظ فاطمہ پکارتے ہیں تو یہ آپ کے بچے اور یہ شہزادے یہ ادھر ادھر سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں ہماری والدہ تو نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ جب بھی ان کی والدہ کا تذکرہ آئے تو مجھ ام البنین کی تصویر سامنے آئے۔ نہیں، میں آپ کی زوجہ اور ان بچوں کی ماں بن کر نہیں آئی، میں تو اس گھر کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ پھر مولا نے نام ام البنین رکھا۔ تو جناب زینب کا باپ کے عنوان سے کردار اور ماں کے عنوان سے کردار دونوں امیر المومنین نبھا رہے تھے۔ اور یہاں سنیے، ابن ابی الحدید کے مطابق، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے رائٹر ہیں جنہوں نے ناج البلاغہ کی شروحات بھی لکھی ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اشعث ابن قیس کندی، اشعث ابن قیس، اس نے رشتہ بھیجا کس کے لیے؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ یہ اشعث کون ہے؟ جس کو آپ اچھے انداز سے جانتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے رشتہ بھیجا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیری کیسے جرأت ہوئی کہ تو میری بیٹی زینب کبریٰ کی خواستگاری کے لیے اس کا تقاضا کر رہا ہے؟ اور آپ نے فرمایا 3 جملے۔ پہلا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہیں جنہیں رسول خدا نے انہیں جناب خدیجہ کی شبیہ قرار دیا۔ اب یہاں اگر میں چاہوں تو آدھا گھنٹہ اسی پر گزر سکتا ہے کہ کیسے شبیہ قرار دیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو شبیہ قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جب بھی کسی کو کسی چیز سے شبیہ اور تشبیہ دی جاتی ہے تو دونوں چیزوں کے درمیان ایک وجہ شباہت ہونی چاہیے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے مشبہ، اگرچہ یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے لیکن علمی اصطلاح ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی، اور دوسری چیز ہوتی ہے مشبہ بہی، یعنی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وجہ شباہت، اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ جو دونوں چیزوں کو آپس میں ملا رہی ہوتی ہے کسی ایک اس چیز کی وجہ سے جس میں دونوں کمبائن ہیں، دونوں میں وہ مشترک پائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وجہ شباہت۔ آپ مجھے بتائیے، ایک طرف ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ رسول اکرم نے فرمایا یہ مشبہ ہیں، اور دوسری طرف ہے جناب زینب کبریٰ جو مشبہ بہی ہیں، جن کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور آخر کیوں نسبت دی جا رہی ہے؟ فرمایا وہ وجہ شباہت کیا ہے؟ یہ وجہ شباہت ہے جو میں پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، ابھی وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو رشتہ مانگے؟ یہ شبیہ ہے خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور دوسرا یہ دامان عصمت میں پلی ہے۔ امیر المومنین کی نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ یہ دامان عصمت میں پلی ہیں، یعنی عصمت کی گود میں پلی ہیں۔ اور تیسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فطرت امیر المومنین کے مخالف ہے،
کہ امیر المومنین کوئی آدمی خواستگاری کے لیے آئے. امیر المومنین تو بڑے کیسے تھے؟ بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے. ان کی طبیعت میں کبھی تندی نہیں آتی تھی. وہ تو بڑے اخلاق کے مالک تھے. تو اگر کسی نے رشتہ پوچھ ہی لیا ہے تو کیوں ایسا بیہیو کیا امیر المومنین نے؟ تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے، لیکن امیر المومنین کی فطرت ایسی نہیں تھی. لیکن تاریخی حقائق جو بعد میں پتہ چلے وہ بتاتے ہیں کہ امیر المومنین کی نگاہ کدھر جا رہی تھی. اس لیے یہ امیر المومنین کی ذات. اسی لیے اب ہمارے ہاں مومنین میں یہ بات رائج ہے کہ جب بھی وہ اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے کسی عالم دین سے استخارہ کروا لیتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ ہم فلاں جگہ اپنے بچے یا بچی کی نسبت کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہ ہمیں بتائیے قرآن مجید اس نسبت کے بارے میں کیا فیصلہ دیتا ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے. آیا یہ رشتہ استوار رہے گا؟ آیا یہ رشتہ قائم اور دائم رہے گا؟ آیا یہ اشارے اور کنائے ہوتے ہیں، ایگزیکٹ ورڈنگ قرآن کی نہیں ہوتی. اگر ایگزیکٹ ورڈنگ ہو تو پھر قرآن کی ایک آیت اور شامل کرنی پڑے گی کہ فلان ابن فلاں، ان کا بچہ، ان کی بچی، وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایگزیکٹ جو فگر ہے، ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے کہ جس میں میسج کلیئر ملے، وہ تو نہیں ہے. وہ اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ آیت مجیدہ سے اشارہ ملتا ہے. اور وہ اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ آیا یہ آیت وعد کی ہے، وعید کی ہے، جنت کی بشارت کی ہے، یعنی بشارت کی ہے، یا نظارت کی ہے، یا جہنم سے ڈرانے کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہاں سے. تو امیر المومنین کو تو کسی استخارے کی ضرورت نہیں. وہ تو علم ما کان اور وما یکون کے عالم ہیں. جو کچھ زمانے سے پہلے ہو چکا تھا اس کو جانتے ہیں، اور جو تعصب ہے قیامت ہونا ہے اس کا علم رکھتے ہیں. وہ امام معصوم ہیں. اور یہاں تک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ کہا گیا، انہوں نے یہ علم ما کان اور وما یکون اپنی والدہ سے اور اپنے والد امیر المومنین سے سیکھا ہے. اور اس پر میں آگے ایک بات کر کے ربط مصائب دیتا ہوں. تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ یہ اشعث جو رشتے کے لیے آیا تھا یہ کیسا شخص ہے؟ یہی اشعث ہے کہ اشعث ابن قیس کندی کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں بھی اس کے، امیر المومنین کے خون میں بھی اس کے ہاتھ رنگین ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ جو ابن ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ جب کوفہ میں آیا تو اسی ابن ملجم کو جس نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی یا رات روکا تھا وہ اشعث تھا، اشعث ابن قیس قندی. اب اس کا مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ امیر المومنین کا اس وقت بیہیو کرنا، یعنی امیر المومنین نگاہ امامت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت اطہار کے خون میں رنگین ہوں گے. کیا وہ اس لائق ہے کہ وہ خواستگاری کر سکے کسی اہل بیت اطہار کے کسی ایک فرد کی؟ ایک بات، یہ تو ایک مثال ہے امیر المومنین کی. اور دوسرا یہی اشعث ہے کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شہادت اور ان کی قتل میں بھی اور ان کے خون میں بھی ہاتھ ملوث ہیں اس کے. وہ کیسے؟ اسی اشعث کی بیٹی ہے جس کا نام ہے جعدہ بنت اشعث. جعدہ بنت اشعث جس نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا تھا. اور کیوں زہر دیا تھا؟ اس لالچ میں آ کر کہ اسے حاکم شام نے کہا تھا کہ تم زہر دے دو اور اس کے بعد پھر میں تیری شادی اپنے بچے یزید سے کروں گا کہ جو کہ مستقبل کا بادشاہ بننے والا ہے. مجھے اس طرف گفتگو نہیں کرنی. لیکن دوسرا مصداق سن لیا. پہلا خود امیر المومنین کے خون میں اس کے ہاتھ رنگین ہے. دوسرا امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں، خون کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ رنگین ہے. اور تیسرا اس کا بیٹا محمد ابن اشعث، 3-4 بیٹے تھے. محمد ابن اشعث ہے، ربیع ابن اشعث ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام کی فہرست میں بھی شامل ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امیر المومنین نے اچھا بیہیو نہیں کیا. نہیں، اس کو ریفیوز کیا چونکہ امام علم امامت سے جانتے تھے. اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا رشتہ آیا تو امیر المومنین خوش ہوئے ہیں.
امیر المومنین نگاہ امامت سے جیسے قیس کو دیکھ رہے تھے، جیسے اشعث ابن قیس کو دیکھ رہے تھے، اس کا جسے کہیں کہ اس کا برا مستقبل نظر آ رہا تھا، ایسے ہی امیر المومنین کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا اپنی بیٹی کا کفر جو نظر آ رہا تھا، وہ امیر المومنین کو حضرت عبداللہ کی شکل میں نظر آئے۔ وہ خوش ہوئے اور خوش ہو کر امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور بڑا قیمتی جملہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بناتنا لبنینا، بناتنا لبنینا، فرماتے ہیں وبنونا لبناتنا۔ آپ کہتے ہیں ہاں، اس جملے پر آپ نے فرمایا ہاں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے مناسب اور سزاوار ہیں، اور پھر فرمایا وبنونا، ہاں ہمارے ہی بیٹے لبناتنا، ہماری بچیوں کے لیے سزاوار ہیں، جو کہ اسی بنی ہاشم کے ہیں۔ اور حق مہر جو رکھا وہ وہی حق مہر رکھا جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ لیکن اس عقد میں ایک جو شرط رکھی امیر المومنین، دو شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جب بھی، اس لیے کہ بہن اور بھائی کی محبت کی کہیں نظیر نہیں ملتی، یہ جو ایک والہانہ محبت تھی جناب زینب کبریٰ کی اپنے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اور پھر پہلی شرط یہ لگائی کہ اگر یہ میری بچی، اگر یہ زینب کبریٰ جب بھی اپنے بھائی کی زیارت کرنے جائے تو اسے اختیار ہونا چاہیے، اپنے بھائی کی زیارت کو جا سکتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ان کے بھائی امام حسین کسی سفر پر جائیں تو آپ انہیں جانے کی اجازت دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مکہ کی سرزمین پر جب امیر المومنین کے یہ فرزند مظلوم کربلا جب اپنے احرام عمرے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے وہاں سے جب روانہ ہو چکے کربلا کی طرف، جب جہاں مسجد تنعیم ہے جب وہاں پہنچے اور اسی مقام پر اپنے عباس سے کہا عباس یہاں خیمے لگا دو، اور خیمے لگا دیے گئے۔ کہا آقا ابھی تو یہ قافلہ چند منزل آگے بڑھا ہے، اتنی منزل پر کبھی قافلے ٹھہرتے تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے، اور وہیں حضرت عبداللہ آئے، اور جیسے حضرت عبداللہ آئے اور وہ گئے، کہا آقا اگر آپ کی اجازت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے کے امام کی کتنی معرفت تھی کہ امیر المومنین کی شرائط کو بھی قبول کیا، اور اس کے بعد جانتے تھے اگرچہ یہ میرے برادر نسبتی ہیں، لیکن کہتے تھے میرا آپ کا مقام میرے نزدیک برادر نسبتی سے بلند ایک امام کے ناطے ہے۔ کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی زوجہ سے ملاقات کر لوں۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ تو نے مجھے بڑا مقام دیا، اگرچہ آپ شوہر ہیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے پوچھا۔ اور جب جناب زینب کبریٰ کے پاس حضرت عبداللہ گئے تو فوراً جو روایات میں الفاظ ملتے ہیں، اور وہ یہ کہ بی بی نے کہا اے حضرت عبداللہ اگر آپ مجھے یہاں سے واپس لینے آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ واپس تو چلی جاؤں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں سے آپ کی بات کو زینب ٹال تو نہیں سکتی ہے، چونکہ زینب دین کی پابند ہے، زینب امامت کے حکم کی پابند ہے، زینب اپنی دینی جو تعلیمات، جو تعلیم اور تربیت لی ہے اس نظام وحی سے جو مربوط ہے، اس نظام کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بات جان لیجئے جب زینب یہاں سے جائے گی تو زینب کا جنازہ جائے گا، پھر زینب خود نہیں جائے گی۔ بس یہ جملے ایک اتنی بے نظیر محبت تھی۔ اور اس کے بعد جب قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اور میں جلدی تمام کروں، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اب سوچ رہا ہوں زینب کبریٰ کی کس کس مصیبت کو پڑھوں، اس لیے کہ ہر مصیبت دل دہلا دینے والی مصیبت ہے۔ اور وہ یہ کہ جب امام حسین جا رہے تھے میدان کی طرف تو 3 امانتیں اپنی بہن کو دے کر گئے۔ ایک اسلام کی امانت، آپ کہیں گے امام سجاد جو موجود تھے، بھئی امام سجاد
مریض تھے، اور جو امانتیں تھیں وہ ساری کی ساری امانتیں اپنی بہن زینب کے سپرد کر گئے تھے، اور کہا یہ امانتیں میرے بیٹے سجاد کو دے دینا۔ اسلام کی امانت، یقیناً زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا، ان کی محنت کو بچایا اور اسلام کی ایسے آبیاری کی، آج تک اسلام زینب کے نام کو یاد کرتا ہے اور زینب کے نام سے اسلام زندہ ہے۔ اور دوسری امانت امام سجاد کی امانت، اور زینب کبریٰ نے اس امانت کو کس انداز سے ادا کیا؟ جب بھی اس امانت پر مشکل پیش آئی، ایک مرتبہ عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں اس نے امام سجاد کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، زینب کبریٰ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کہا دیکھو تم نے ہمارے جوان مار لیے ہیں، تم نے ہمارے بچے مار لیے ہیں، تم نے ہمارے بوڑھے مار لیے ہیں، تم نے ہماری خواتین کو ستا لیا ہے، لیکن اس نوجوان کو میں مرنے نہیں دوں گی۔ اور ان کی گردن کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور کہا جب تک مجھ زینب کی زندگی باقی ہے یا پہلے مجھے قتل کرو اور پھر اس سجاد کی باری آئے گی۔ وہاں بھی اس امانت کو بچایا۔ اور اس کے بعد دربار یزید کی بات ہے، مقام مقام پر، اور میں کہوں کہ جب خیام کو آگ لگی تو بھائی کی امانت کو کس انداز سے اپنے دوش پر اٹھا کر لایا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بی بی کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے۔ اے حمید تجھے کیا معلوم، زینب کے نزدیک کوئی سونا قیمتی نہیں ہے، کوئی چاندی قیمتی نہیں ہے۔ زینب کے نزدیک ایک وقت کے امام کی، ایک ولی خدا کی، ایک حجت خدا کا کتنا مقام ہے۔ ایک حجت خدا، ولی خدا کی حفاظت کے لیے زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو جلتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے بی بی نے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اور جب پلٹ کر واپس آئی کیا دیکھا، اپنے دوش پر اپنے بھائی کی امانت کو اٹھا کر لائی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ اور تیسری امانت، ان دونوں امانتوں کو بچا لیا علی کی بیٹی نے، لیکن جو تیسری امانت سکینہ کی شکل میں دے کر گئے تھے، لیکن بی بی زینب کو یہ قلق ضرور رہ گیا ہوگا کہ میں اپنی بہن، اپنے بھائی کی اس امانت سکینہ کو نہیں بچا سکی، وہ شام کے زندان میں سو گئی ہے۔ اسی لیے بی بی کا ایک لقب ہے امینۃ اللہ۔ بس دو جملے اور سن لیجئے کہ بی بی دو مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ بی بی جب کربلا میں آئی شام کے راستے سے، پہلی مرتبہ جب یزید کے دربار سے جب زندان سے رہائی ملی تو رہائی کے بعد بی بی نے مطالبہ کیا ہمارے لوٹے ہوئے اموال ہمیں واپس کیے جائیں، ہمارے اموال واپس کیے جائیں، ہماری چادریں واپس کی جائیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب پیغام آیا نا یزید کی طرف سے کہ ہمارے پاس وہ چادریں تو موجود نہیں ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان کا متبادل آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن جب متبادل کا نام آیا، امام سجاد نے جب یہ پیغام دیا اپنی پھپھی اماں کو تو کہنے لگی اے میرا بیٹا سجاد، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان چادروں میں سے ایک چادر وہ بھی تھی جو میری ماں زہرا کی چادر تھی؟ کیا میری ماں زہرا کی چادر کا کوئی متبادل بھی ہے؟ اور وہاں پھر کہا ہمارے سروں کو واپس کیا جائے۔ چنانچہ جیسے جیسے سر واپس آئے، شہداء کے سر لیے، اور سر لینے کے بعد اب یہ قافلہ چلا شام سے دوبارہ کربلا کی طرف۔ اب سرزمین کربلا پر پہنچی۔ یہ پہلا سفر تھا اپنے بھائی کی شہادت کے بعد، اور جب بھائی کی قبر کے پاس پہنچی، اب کیفیت یہ تھی کہ جو مظلوم کربلا کی قبر پر جو امام سجاد نے ایک تعارف لکھا تھا نا کہ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس غریب کی قبر ہے، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا ہے۔ اس شام کے زندان نے علی کی بیٹی کی کیفیت کچھ اس انداز میں کر دی تھی۔ یہاں معصومین کی روایات ملتی ہیں، کہا اور کچھ ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ تھا کہ جب شام کے زندان سے رہائی ملی تو فرماتے ہیں کہ چہروں کے رنگ متغیر ہو چکے تھے اور بدن اتنا ضعیف اور نازک ہو چکا تھا۔ جب ایک مرتبہ زندان میں بی بی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی تو امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، خیریت تو ہے، آپ نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں؟
تو فرمایا ہاں، بس وہ جو خوراک اور غذا ملتی ہے وہ اتنی کم غذا ہوتی ہے، میں اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں اور ہمارے لیے وہ ناکافی ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بی بی کی آنکھیں اور بی بی کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، اور وہ کہاں پتہ چلا جب وہ اپنے بھائی مظلوم کربلا کی قبر کے پاس آئیں، اور کیفیت کیا تھی کہ امام سجاد خود اپنی پھوپھی اماں کو مختلف قبور پر لے کر جاتے، اور جب اپنے بھائی کی قبر پر آئیں، یقیناً وہ منظر یاد آیا ہوگا جب گنج شہداء سے گزر رہی تھی، اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین پر گرا دیا، جہاں ایک پتھروں کے ڈھیر پر اپنے بھائی کی ایک لاشا موجود تھا، اور وہاں یہ جملے کہے تھے، صلی علیہ ملیک السما، اے میرا نانا، آپ تو وہ ہیں جن پر ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ میرا بھائی ہے کہ جو خاک اور خون میں غلطاں ہے۔ اب دوبارہ جب آئے امام سجاد، جب لے کر آئے اور اس قبر مطہر پر، آپ مجھے یہ بتائیے، جب آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے تو آپ دو کام کرتے ہیں، یا جس عبارت کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ خود اس عبارت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہاں زینب کبریٰ پہنچی اور بھائی کی قبر پر، لیکن نظر کمزور ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکی تھی، نحیف ہو چکی تھی، جھکتی جھکتی اتنی جھکی کہ قبر کے قریب جب پہنچی اور اس جملے کو پڑھا تو وہیں غش کھا کر گر گئی۔ یہ پہلی مرتبہ تھی۔ اور دوسری مرتبہ، اور اب یہاں سے پھر سوالات کرتے ہیں لوگ کہ بی بی کربلا کیوں شام گئیں دوبارہ؟ کیا ایک بہن کو حق نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کو جائے؟ کیا ایک بیٹی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ جائے؟ کیا ایک ماں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی قبر پر جائے؟ یقیناً حق ہے۔ اور جسے بے دردی سے مارا گیا ہو، اور وہ بھی بھائی حسین جیسا بھائی ہو، بچے اون محمد جیسے ہوں، عباس جیسا بھائی ہو، علی اکبر جیسا کڑیل جوان ہو، کیا کسی بہن یا کسی ماں یا کسی پھوپھی کو حق نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے؟ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کربلا سے آتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں تک پلٹ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ روضہ امام حسین کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں کہ شاید پھر ہمیں ملاقات ہو یا نہ ہو، روضہ امام کی زیارت ہو یا نہ ہو۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کا اور ہمارا تو ایک روحانی رشتہ ہے اپنے آقا و مولا مظلوم کربلا سے، لیکن مجھے اتنا بتائیے، کیا زینب کبریٰ جب کربلا سے نکلی تھی تو کیا زینب کبریٰ کا تو سب کچھ کربلا میں رہ گیا تھا؟ اون محمد کربلا میں، علی اکبر کربلا میں، عباس کربلا میں، قاسم کربلا میں، علی اصغر کربلا میں، اور دوبارہ جب مدینہ آئی، آ کر کہا، اے میرا بیٹا سجاد، ایک مرتبہ پھر مجھے کربلا لے جائیے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، بس 1-2 منٹ کی زحمت ہے۔ بی بی ام المصائب کے مصائب ہیں۔ ام المصائب اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر مصائب کے پہاڑ آ گئے۔ اور یہاں شاید پھر آپ کے ذہن میں ایک جملہ پیدا ہو، سوال پیدا ہو کہ ان سے بڑی مصیبتیں تو آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر آئی ہیں، لیکن اس کا بھی ایک آخری جملہ سن لیجئے، بس یہی جملہ سنیے۔ اور جب یہ زینب کبریٰ یہاں سے پلٹ کر اپنی ماں زہرا کی قبر پر گئی، پہلے اپنے روضہ رسول پر گئی اور اپنی ایک گٹھری سے ایک چھوٹی سی قمیض نکالی اور اپنے نانا کی قبر پر بچھائی، اور بچھا کر فرماتی ہیں کہ ھذا قمیص الحسین، اے میرا نانا، یہ آپ کے بچے حسین کی قمیض ہے، یہ زینب کا دکھ ہے۔ اور پھر بی بی زینب کبریٰ نے کہا، انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، ناعیہ یعنی سنانی لائی ہوں کہ آپ کے بچے کو کس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، میں چند قدم کے فاصلے پر دیکھتی رہی۔ اور بی بی زینب کبریٰ کے بعد بی بی ام کلثوم نے جو ایک بیان کیا وہ ایک درد ہے۔ کہا، نانا، آپ کے آزاد کردہ غلام،
آپ کے آزاد کردہ غلام جن کو آپ نے انتم الطلقاء کہہ کر آزاد کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، ان کی بہو بیٹیاں تو پردوں میں بیٹھی رہیں، لیکن آپ کی بیٹیاں سر بازار بے مقدہ اور رضا پھرائی جاتی رہیں۔ بہت بڑی مصیبت۔ اور پھر اپنی جب ماں زہرا کی قبر پر گئیں اور کہا، ایک وہاں مرثیہ پڑا، افاطمۃ قد لقیت من عداق ولا قرأت مما قد لقینا۔ یہ بی بی زینب نے کون سا دکھ بیان کیا اپنی ماں کو، کہا اے میری ماں، آپ کو کنفذ کا ایک تازیانہ لگا تھا، اور جس بازو پر لگا، جس ہاتھ پر لگا، آپ اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکیں جب تک زندہ رہیں۔ اور فرماتی ہیں اے میری ماں، کاش میں آپ کو دکھا سکتی کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک مجھ زینب کی کمر کتنی زخموں سے بھری ہوئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار آپ کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عزت اور عظمت کے صدقے پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اور خاص طور سے جو علیل ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ایک بچہ ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور محمد رفیق ہیں، اور جناب شریف اللہ خان صاحب ہالینڈ سے ہیں، ان کی اہلیہ کو اللہ شفا عطا فرمائے، احمد علی صاحب کی ممانی ہیں، اور منتصر رشید صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ام رباب ہیں، اور رضیہ فاطمہ ہیں، اور جناب سید اطہر کاظمی صاحب ہیں، اور ایک مومنہ نے درخواست سے دعا کی، اللہ ان کی حاجات شریعہ کو قبول فرمائے، اور رضا چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اور حیدری شاہ صاحب نے درخواست دعا کی ہے، اور جناب قاسم علی یاوری صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے، محمد علی یاوری صاحب آپ کے والد صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، محمد اصغر زیدی صاحب ہیں، آپ نے درخواست دعا کی ہے، نعیم حسین صاحب ہیں، اور جناب سید ابرار کاظمی صاحب ہیں، جناب سید عابد کاظمی صاحب ہیں، جناب سید اطہر کاظمی صاحب ہیں، اور مبارک زیدی صاحب، جناب سید محسن نقوی صاحب سلامت رہیں، حسنین رضا صاحب، اور جناب سید محسن رضا صاحب ہیں، اور ہادی حسین ہیں، اور زینب بطول ہیں، اور مدیحہ حیدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ شرعی حاجات پورے فرمائے۔ محمد حسن ہیں، اور اس کے ساتھ جناب اختر حیدری صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، صحت اور تندرستی دے۔ برادر راشد محمد صاحب ہیں، شمیم زیدی صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور محمد حسین شاہ صاحب کو، اور جناب ذوالفقار موسیٰ صاحب کو، اور جناب مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو، اور ایک اور مومنہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور ان کی جملہ دینی دنیاوی شرعی حاجات پوری فرمائے۔ محمد حسین وکالیہ صاحب ہیں، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، اور جناب سید اکبر بخاری صاحب ہیں، اور عمران حیدر صاحب، آپ خوش و خرم رہیے۔ برادر علی احمد صاحب۔ لیجیے ناظرین محترم، انشاءاللہ العزیز منگل کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ خداوند عالم اس کووڈ-19 کو تمام فرمائے، اور تمام انسانوں کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند عالم تمام مومنین اور مومنات کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔